اس مدرسہ کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا، کچھ محلہ کے لوگ، آس پاس کے لوگ بھی آئے ہوں گے، کہ اس مدرسہ میں جو چیزیں بچیوں کو پڑھائی جاتی ہیں، خواتین پڑھتی ہیں، اور جو سلیبس ہے ان کا، اس میں ہمارے عربی گرامر میں صرف اور نحو ہوتی ہے، صرف و نحو، یہ ایک بیسک چیز ہے، چاہے وہ انگلش ہے، چاہے وہ اردو ہے، چاہے وہ عربی ہے، جب تک آپ گرامر نہیں پڑھیں گے آپ آگے نہیں چل سکتے ہیں۔ اسی طرح جو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں نا، ان کے لیے چیزیں ضروری ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں پر پڑھائی جا رہی ہیں، یہاں پر حفظ کا انتظام ہے، تجوید یعنی اچھے طریقہ سے قرآن پاک کو پڑھنا، وہ بھی یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے، ترجمہ تفسیر بھی پڑھائی جاتی ہے، اور یہاں پر درس قرآن کا بھی اہتمام کیا گیا ہے ماشاءاللہ۔ ہاں، اور جو مسائل ہوتے ہیں، فقہی مسائل ہوتے ہیں، مطلب نماز کے، وضو کے، غسل کے، زکوٰۃ کے، ہاں جی، یہ مختلف قسم کے جو مسائل، وہ بھی یہاں پر، اور یہ بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہیں۔ جو بڑے لوگ ہیں بڑی عمر کے، انہیں پتہ ہے کہ ہمارے گھروں میں نا ایک کتاب ہوتی تھی بہشتی زیور، تو وہ بہشتی زیور ہر گھر کے اندر، جیسے قرآن نہیں ہے اسی طرح ہر گھر میں بہشتی زیور ہوتا تھا، اس میں خواتین کے لیے سارے مسئلے، اور میں یہ کہوں گا اس مدرسہ کی جو معلمات ہیں اور جو انتظام جن کے ہاتھوں میں ہے، کہ اس بہشتی زیور کو بھی ساتھ ساتھ بچیوں کو ضرور پڑھائیں، بچیوں کا کردار، بچیوں کا اخلاق، بچیوں کا جناب تربیت، بچیوں کا جناب گھر میں بسانا، پھر شادی ہونا، شادی کے بعد دوسرے گھر میں جانا، وہاں کیسے ہے، ان لوگوں سے کیسے لین دین کرنا ہے، کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے پردہ نہیں کرنا ہے۔ ہاں جی، حضرت تھانوی صاحب نے الف سے لے کے یہ تک نا خواتین کے لیے سارے مسئلے حل کر، سلائی کے، کڑھائی کے، رنگ کرنے کے، ہیں جی، سارے دنیاوی سارے ہی مسئلے، تبھی تو ان کو حکیم الامت کہتے تھے یار، حکیم الامت۔ تو یہ بہشتی زیور جو ہے، یہ عام لوگ ہم بیٹھے ہیں نا، ہمارے گھروں میں بھی ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی ہماری کمزوری ہے، اور یہ بہشتی زیور گھروں میں اپنی بچیوں کو سبقاً پڑھایا کریں، 1-2 پیج روزانہ پڑھا کریں، بلکہ خود پڑھا کریں آپ۔ وہ میں ایک دفعہ کراچی جانا ہوا میرا، تو ایک ہمارے وہاں پہ ریلیٹیو تھے، تو میں ان کے گھر گیا، ماشاءاللہ وہ بڑے اچھے اس پہ تھے، عہدے پر۔ تو جب رات کا وقت ہوا نا عشاء کے بعد کا، تو انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا قاری صاحب ادھر آؤ۔ میں گیا تو انہوں نے نا ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے، اور آس پاس ان کے سارے بچے بیٹھے ہیں ایسے، اور سامنے انہوں نے ایک کتاب رکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے میرا روزانہ کا معمول ہے، سونے سے پہلے اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی دین کی ایک بات بتاتا ہوں۔